جسٹس کے جو چیمبر میں توڑ پھوڑ کیا ہے انہوں نے جا کر کسی بہت شرمناک، بہت شرمناک۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ روڈ بلاک کر لیتا ہے۔ آپ یہ جو پرائس ہے یا آپ دکانیں کھولنے کا کوئی ٹائمنگ فکس کر لیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے تاجر روڈ بلاک کر لیں گے، اور پھر جب روڈ بلاک کریں گے تو شامت کس کی آئے گی؟ اس علاقے کے ایس ایچ او کی آئے گی کہ آپ نے ٹیکٹفلی کیوں نہیں ڈیل کیا۔ ٹیکٹفلی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ آپ مظاہرین کو جو دل میں آئے کرنے دیں، ٹیکٹفلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکڑا آدمی ہو، مضبوط آدمی ہو، اس سے ڈرو، اور جو لاوارث آدمی ہے اس کو رگڑو۔ اچھا سربراہ صاحب، بھی حال ہی میں انڈیا میں کسانوں کی تحریک چل رہی ہے، وہاں یاد ہے یوم جمہوریہ والے دن ٹریکٹر لے کے چڑھ گئے لال قلعے پہ اور ساری مسئلے ہوئے، لیکن وہ جی کسی پہ گولی نہیں چلائی، کسی کو کچھ کہا نہیں گیا۔ تو اسی طرح ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ دھرنا ہوتا ہے، کہیں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ریسٹرینٹ کریں مکمل طور پہ۔ کیا یہی ایک حکمت عملی رہے گی اس کے لیے؟ اسے کہتے ہیں پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ پولیسنگ کہتے ہیں اس کو، ڈنگ ٹپاؤ پولیسنگ، کہ آج کا دن گزار لو تو کل دیکھیں گے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے بعد جو آپ کا آتا ہے، جو سکسیسر آتا ہے، اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اگلی حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ رول آف لا، رول آف لا اب ہم سنتے رہتے ہیں، ایک بز ورڈ ہے، ہر آدمی رول آف لا کی بات کرتا ہے، لیکن رول آف لا اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا چاہتا۔ یہی جو حکومتیں ہیں جب خود دھرنا دیتی ہیں اس کو دھرنا جائز ہوتا ہے، جب کوئی دوسری پارٹی دھرنا دیتی ہے تو اس وقت دھرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس ملک میں رول آف لا لانا ہے تو پھر آپ کو ایونلی سب کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ آپ رحیم یار خاں میں رہے، آپ بہت بڑے ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے فوٹوگرافر بڑے زبردست اچھے ہیں، میں نے آپ کی بڑی خوبصورت تصویریں دیکھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ڈاکوؤں کا بھی کلا کما کرتے رہے آ کے، دونوں متضاد چیزیں۔ دیکھیں، ڈاکوؤں کا کلا کما کرنا بھی ایک نیگیٹو ٹرم ہو گئی ہے، انکاؤنٹر۔ میں نے ڈاکو تو مارے ہیں، 100 سے اوپر ہی مارے ہیں، کیونکہ میں دادو نواب شاہ مورو میں میری پوسٹنگ رہی ہے۔ رحیم یار خاں بھی کم نہیں، شیخوپورہ بھی کم نہیں، گجرات بھی کم نہیں تھا، لیکن کبھی کسی کو پکڑ کر نہیں مارا۔ اچھا، اگر کسٹڈی میں نہیں مارا؟ نہیں، اگر کسی نے سرنڈر کر دیا تو اس کو باعزت طریقے سے ہم نے ڈیل کیا۔ کبھی ڈاکوؤں کے فیملیز پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ جب ڈاکوؤں کو پتہ چلتا تھا کہ میرا نام کا پتہ چلتا تھا کہ وہ موجود ہے اور اس کے گھیرے میں ہے، تو جو سرنڈر کرنا چاہتے تھے وہ سرنڈر کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جان سے نہیں مارے گا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ طریقہ تو یہی ہے، قانونی طریقہ تو یہی ہے۔ جی ہاں، ڈیو پروسیس آف لا کو، ڈیو پروسیس آف لا۔ اچھا یہ بتائیے سرمد صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں اکثر اوقات ہم بہت دیکھتے ہیں فریکوینٹلی کہ عدالتوں میں جو ہے وہ پولیس والوں کو کی موجودگی میں جو بیچارے آتے ہیں، پیشیاں بھگتنے آتے ہیں، چاہے ملزم ہیں، انسان ہے بار کے، آپ کا تو ایک ملزم کو بھی زندگی کو بچانا وہی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ ایک بیچارہ کوئی معصوم آدمی بھی ہے، تو وہاں آ کر مار جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے، ہتھکڑی لگی ہوتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ عدالتوں میں تو، عدالتوں کے لیے تو پولیس ایک ڈیفرنٹ بنا لینی چاہیے۔ اچھا، ہاں، یہ میں بوسنیا میں رہا ہوں، لائبیریا میں بھی رہا ہوں، یو این مشنز میں۔ تو بوسنیا میں ایک پولیس ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے سود پولیس، اچھا، یعنی کہ کورٹ پولیس، جوڈیشل پولیس۔ تو وہ عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے اور قیدیوں کو لانے لے جانے کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی۔ تو یا تو پولیس کو فری ہینڈ دے دیں کہ جو قانون کو توڑے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن وہ پھر جو جن کو کوئی ہلاک ہو جائے، کوئی مر جائے، کہتے ہیں یہ تو جناب جمہوریت کا وہ ہے، شکار ہو گیا، جمہوریت کے لیے قربانی دے دی، یہ تو جناب وہ شہید ہو گیا آ کے، اور چاہے وہ لوگوں کی آگ لگاتا رہو، کرسیوں کو جلاتا رہو، ججوں پہ کرسیاں پھینکتا رہو، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو معصوم آدمی تھا۔ بہرحال وکلا کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں لوگ ان کو کالے کوٹ میں دیکھ کے ان پہ پتھراؤ کریں اور ان کی گاڑیاں توڑیں۔ ان کو خاص طور پہ یہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ وکیل نہیں ہوتے، انہوں نے تو ڈگری لی ہوتی ہے لا کی، رٹے لگا کے وکالت ان کی چلتی نہیں ہے۔ وہی سڑکوں پہ آتے ہیں، جو اچھا وکیل ہے وہ تو کبھی سڑک پہ نہیں آتا، کیا اعتزاز احسن آ کے سڑک پہ اینٹ مارے گا کبھی پولیس کو؟ کبھی نہیں مارتا۔
تو ان کے لیے ایک الگ پولیس بنا پرانے دینی زمانے چاہیے۔ میں سرمد صاحب ہوتا تھا کہ جی یہ وکیل کو کرائے پہ گھر نہ دیں، یہ نہ دیں، وہ نہ دیں، لیکن اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھی، وکلا کے بارے میں سنتے تھے۔ آج کل تو جو روپ ہم وکلا کا دیکھتے ہیں، کہیں جج کو پکڑ کے پینٹ اتار رہے ہیں، کہیں کسی پہ کرسیاں مار رہے ہیں، کسی اب جیسے آپ بتا رہے صرف ہیں وکیل ہی نہیں ہے، جس کا بھی زور چلتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وکیل ہو، خواہ تاجر ہو، خواہ ڈاکٹر ہو، خواہ پولیس آفیسر ہو، جس کا جس پہ زور چلتا ہے، خواہ گھر میں باپ ہو وہ ماں پہ جو ہے وہ۔ سرمد صاحب آپ بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ جہاں بحال ہوگی، یہاں رول آف لا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی وقت آ رہا ہے آگے، یا ہم اسی طرح ہی؟ نہیں، فیوچر اچھا ہے۔ فیوچر جب بھی کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، نئی بنتی ہے، اس سے پہلے کیوس ہوتا ہے۔ اچھا، کیوس میں بھی ایک آرڈر ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ کیوس کو اگر غور سے دیکھیں، جب تتلی کا بچہ نکلتا ہے، کیٹرپلر کے بعد پھر اس کا پیوپا بنتا ہے، پیوپا میں سے پھر جب تتلی نکلتی ہے تو وہ بڑا ایک چیز ٹوٹتی ہے، دوسری بنتی ہے، کیوس میں سے وہ تتلی برآمد ہوتی ہے، کتنی برآمد خوبصورت۔ ہوتی ہے، اچھی چیز تو نکل آتی ہے۔ کیوس ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے، پرانی کو توڑنا پڑے گا، جیسے نئی سڑکیں بنتی ہیں، پرانی توڑنی پڑتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس گورنمنٹ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے جی کہ 5 کے 6 آئی جی یا 7 آئی جی بدل دیے جی، اور یہ کوئی بار بار فریکوینٹ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ یہ کیا خان صاحب کی پالیسی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر پالیسی ہے نہیں، یا؟ خان صاحب کی پالیسی نہیں ہے۔ خان صاحب کو بعض چیزوں کا پتہ چلتا ہے، وہ کس چیز کا وہ نوٹس لے۔ خان صاحب اکیلا ہے، بہت نہیں، وہ کم کرکٹ لوگ- کے زاویے سے دیکھتے ہیں جی فلانا کھلاڑی پرفارم نہیں کرتا نکال دو، فلانا کھلاڑی پرفارم کرا اس کو رکھ لو۔ اور دوسری بات اہم چیز ہے، خان صاحب اکثر اوقات کہتے ہوتے ہیں کہ میں ایک آئی جی لایا ہوں، بڑا اچھا آئی جی لایا ہوں، میں جو ڈی آئی جی لایا ہوں بہت اچھا، سی سی پہ لایا ہوں بہترین لایا ہوں۔ میں نے تو کبھی آج تک نہیں سنا کسی اور نے کبھی کہا ہو یہ باتیں۔ یہ خان صاحب میرا خیال نا تجربہ کاری ہو جاتی ہے خان خان صاحب کی۔ صاحب نا تجربہ کاری بھی ہے، اور خان صاحب کی سادگی بھی ہے، اور خان صاحب ٹپیکل پولیٹیشین نہیں ہے، پولیٹیشین نہیں ہے، انہوں نے- منافق نہیں ہے، دوسرے یہ لفظوں میں کہتے تو ہیں کہ میں نے 22 سال پولیٹکس میں گزارے ہیں، حالانکہ وہ گزارے نہیں ہیں، 22 سال پورے ہی کیے ہیں۔ میں خان صاحب کی جگہ ہوتا تو 22 سال میں اپنی پارٹی کی کریکٹر بلڈنگ کرتا، میں ان کو جماعت اسلامی کی طرح آرگنائز کرتا، اپنے ورکرز کو، ان کی اپنی جو ہماری جو میرا ویژن ہے اس کے مطابق ان کو ورکر لاتا۔ تو سرمد صاحب خان کوئی صاحب پارٹی تو نہیں میرا کر خیال رہی۔ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سرمد مجھے صاحب حکومت ورکر مل تو جائے گی۔ ہماری کوئی پارٹی سوائے ان کو الیکشن کے ذریعے ووٹ لینے کا ایک بہانہ ہوتا ہے ورکر کا، وہاں ٹریننگ کوئی ان نہیں، کی دیکھیں ہے ورکر نا کی بعض پارٹیوں کی دے آر بعض پارٹیوں کمیٹڈ کے ڈائی ہارڈ، ورکرز ہیں۔ لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طرح اپنے جو رہنماؤں کی جسے کہتے ہیں ان کی وکالت کی جائے، ان کے لیے ان کے سامنے سر تسلیم کم کیا جائے، لیکن بنیادی چیزیں جو ہمارے لیڈروں کو بتانی چاہیے اپنے ورکروں کو بھی، دیکھیں آپ نے ہڑتال کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے، آپ نے اگر کہیں مظاہرہ کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے، اگر کوئی بیماری پھوٹ پڑی ہے تو آپ نے اس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ ایسی چیزیں ہمارے ایسی یہاں چیزیں کوئی ابھی کارنر نہیں میٹنگ میں نہیں ہوتی۔ ہے نہیں، لیکن یہ ہو جائیں گی، اس کو 30-40 سال لگیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ ریٹائرمنٹ کی زندگی بڑی پیاری ہے، ویسے مجھے زیادہ محسوس نہیں ہوا کہ میں ریٹائر ہوا ہوں، اچھا، کیونکہ میں پولیس کو ٹریننگ دے رہا ہوں، میں MPDD ماشاءاللہ میں ٹریننگ دیتا ہوں، میں سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ دیتا ہوں، میرے پولیس میں سب شاگرد ہیں، ماشاءاللہ۔ تو مجھے ابھی تک احساس نہیں۔ کسی نے مجھے پوچھا اب 67 کے ہو گئے، اب بوڑھے نہیں ہوئے، میں نے کہا مجھے ٹائم نہیں ملا بوڑھا ہونے کا، اگر مجھے اب 2 مہینے ریٹائرڈ لائف دیں تو میں شاید بوڑھا ہو جاؤں۔ میں ریٹائرڈ نہیں ہوا ہوں، لیکن جس تیزی سے زندگی گزر رہی ہے ایسا نہیں کبھی نہیں، کبھی خیال زندگی آتا تو ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے 2 مہینے کی چھٹیاں گزرتی تھی اسکول میں، گزرتی ہیں۔ آخری ہفتے میں ہوم ورک یاد آتا تھا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، یا وہ کہ وہ خوبصورت کہ کبھی آرام کے دن بھی ہوتے ہیں زندگی کے آدمی کے، وہ ایک جو آرام ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، یہ ماسٹر آف یور اون سیلف، کہیں نہیں جا رہے آرام سے بیٹھے ہیں، کہ ایسا دل نہیں کرتا؟ نہیں، آرام سے نہیں بیٹھنے کو دل چاہتا مجھے، اچھا، تو وحشت چلتے رہنا ہی ہوتی ہے زندگی آرام ہے۔ سے۔ اگر میں آرام سے بیٹھ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب بھابھی ہماری خوش ہوں گی آپ سے بہت زیادہ، وہ بھی بہت مصروف ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر ہوتے ہیں تو بیگمات کہتی ہے وہ بھی باہر ہوتی ہے، میں بھی باہر ہوتا ہوں، وہ اپنے نقش اسکول آف آرٹس کی پرنسپل ہے، اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کی 2 برانچز ہیں، پہلے بھاٹی جاتی ہے جو مبارک حویلی میں کی اسکول ہے،
پھر وہ پیکجز مال میں اسکول ہے وہاں جاتی ہے, رات کو ہماری ملاقات ہوتی ہے. ماشاءاللہ. میں ذرا پہلے چلے جاتا ہوں کیونکہ 4-5 بلیاں ہیں, ایک کتا ہے, اس کو کھانا میں ڈالتا ہوں جا کے. اچھا. تو میں پہلے چلے جاتا ہوں, تو ہم گھر میں 2 ہی لوگ ہوتے ہیں. گڈ. بچے تو یہ بتائیں سرمد صاحب, پاکستان کے جو نئے ہمارے جو آفیسرز ہیں پولیس کے, جو اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں یا سروس میں آ رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے, مجھے اندازہ ہوا کہ رول آف لاء کا ٹائم دیکھا آپ نے, کچھ چیزیں ایسی دیکھی جہاں آپ قانون کی حکمرانی بھی نظر آتی تھی آگے. آج کل تو بہت بے بسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں دن جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آپ کیا میسیج دیں کہ ان حالات میں کس طرح آگے چلیں؟ ٹھیک جا رہے ہیں کیونکہ ان کے استاد تو ہم نیشنل پولیس اکیڈمی میں بھی میں جاتا ہوں, لیکن جس طرح معاشرہ باقی کا معاشرہ چلا جا رہا ہے اسی طرح پولیس سروس کے لوگ بھی جا رہے ہیں, اسی طرح ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے بھی جا رہے ہیں, باقی سروسز کے لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن کوئی مزہ نہیں آ رہا ان کو دیکھ کر. ان کو یہ سوچنا پڑے گا, شارٹ کٹس نہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں.